نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اسوہ مبارکہ کے موضوع پر ہمارا 12واں درس ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو آپ اچانک، کیونکہ تنہائی کے اندر رہتے تھے، جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں۔ پورا کا پورا زمین و آسمان کا خلا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، تو ایسی کیفیت کو دیکھ کر آپ گھبرائے، تو گھبرائے ہوئے آپ واپس گھر میں آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ زملونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سمجھدار، بڑی زیرک اور بڑے معاملات کو بھانپنے والی اور بڑی حکمت و دانائی رکھنے والی عورت تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے تسلی و تشفی دی۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 403۔ 5 چیزیں، 5 وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمایا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ کیا مطلب؟ اے میرے پیارے، آپ کیسے کیوں گھبراتے ہیں؟ جس کے اندر یہ 5 اوصاف ہوں، 5 یہ خوبیاں ہوں، اس کو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اس کا خالق اور مالک کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داروں کو خود بھی ملائے، دوسروں کو بھی ملانے کا حکم دے، وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی عظیم خوبی بیان کی انک لتصل الرحم، رشتہ داریوں کو آپ ملاتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ بیان کی وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جن کا کہ بوجھ اٹھانے والا نہیں، جن کا سر پر کوئی سایہ نہیں، آپ ان کے سر پر سایہ بنتے ہیں۔ آپ ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کے بوجھوں کو آپ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ جو معاشرے کے کمزور افراد کا بوجھ اٹھانے والا ہو، ان کے غموں میں ان کا مداوا بننے والا ہو، وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری خوبی وتکسب المعدوم، جن کے اسباب، ذرائع اسباب ختم ہو چکے ہوں، ذرائع آمدن ختم ہو چکے ہوں، آپ ان کو کما کر دیتے ہیں۔ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جن کو کوئی کھلانے والا نہیں، آپ کما کر محنتیں کر کے ان کو کھلانے والے ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وتقری الضیف، اس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی آپ کے اندر عظیم خوبی ہے۔ اس عظیم خوبی والا کیوں پریشان ہو سکتا ہے؟ اپنے مہمانوں کی تو ہر ایک ضیافت کرتا ہے، اس کے لیے بہترین اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے مفاد ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے برادری کا، کوئی سیاسی قسم کا، کوئی اور تھانے کچہری کے اندر معاملہ نکالنے کا، کوئی ایسے مہمان آئے تو اس کی ضیافت تو ہر ایک کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا مہمان ہو، اللہ کے گھر میں آیا ہو، تو اس کا بھی کوئی اچھے انداز کا کوئی میزبانی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کہ کوئی آپ کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اجنبی کوئی مل گیا ہے تو آپ کی بھی اس کی بھی انتہا درجے کی ضیافت کرتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی آپ کی یہ بیان کی وتعین علی نوائب الحق، حق راستے میں، سچ راستے میں، صحیح بات کرنے میں، صحیح کام کرنے کے اندر اگر کسی پر مشکلات آئیں تو آپ اس کا پورا تعاون کرتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف حمیدہ کو اپنانے والا وہ غمگین اور پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا خالق اور مالک اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک تو یہ 5 خوبیاں جس طرح ہمارے پیغمبر کے اندر تھیں، تو ہر امتی کو یہ خوبیاں اپنانی چاہیے۔ اور اسی طرح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا کہ ان کے خاوند ایک معاملے کو سے گھبرائے ہیں، پریشان ہیں، انہوں نے کس طرح تسلی و تشفی دی ہے۔ تو ہر عورت کو یہ خوبی اپنانی چاہیے۔ اس کا خاوند گھبرایا ہے، پریشان ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کاروباری سلسلہ میں،
تو یہ نہیں کہ اس کے رہتے سہتا جو سانس ہے وہ بھی نکال دے، بلکہ اس کے ڈھارس بنے، اس کا تعاون کرے، اس کو تسلی و تشفی دے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقفے کے دوران جو وحی کا کچھ عرصہ سلسلہ بند رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 6982 کہ کئی مرتبہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو لے جاتے تاکہ وہاں سے گرا لیں، اتنے غم زدہ اور اتنے پریشان ہیں کہ وہ وحی کا سلسلہ، وہ وحی کی ایک لذت اور کیفیت دوبارہ پھر مجھے حاصل ہو۔ یہ اگرچہ خودکشی کرنے کی ممانعت سے یہ پہلے کی چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی تو وحی کی ابتدائی تھی، صرف سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہی نازل ہوئی ہے، باقی احکام تو بعد میں ہیں۔ لیکن اصل قابل غور بات یہ ہے کہ آپ اتنا غم اور پریشانی کا اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھا لیتے اور گرانے کا ارادہ کرتے، یہ پریشانی کس وجہ سے تھی؟ یہ ہے قابل غور بات۔ اصل کے اندر چیزیں دو ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جس طرح ہمارا جسم اپنی خوراک کا محتاج ہے، اسی طرح ہماری روح وہ بھی خوراک کی محتاج ہے۔ ہمارا جسم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی میں رکھی ہے۔ روح اللہ نے آسمان سے نازل کی، اس کی غذا اور خوراک اور اس کا علاج معالجہ بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، جو قرآن اور قرآن کی شرح حدیث رسول ہے۔ تو جس طرح جسم اپنی خوراک کا محتاج ہے، اسی طرح روح بھی اپنی خوراک کی محتاج ہے۔ جیسے جسم بیمار ہو جائے تو یہ علاج معالجے کا محتاج ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں آ جائیں تو وہ بھی اپنے علاج معالجے کی محتاج ہیں۔ آج جسم کی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں خودکشیاں کرتے ہوئے ہم نے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ فلاں نے خودکشی کی، اس کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی، اس کے کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے، اس لیے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ فلاں نے خودکشی کر لی ہے، کس بنا پر کہ علاج معالجہ، بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ تو جسم کی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں خودکشیاں کر رہے ہیں، جسم کا علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں خودکشیاں کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن روح کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے، روح کا علاج معالجہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ جو بے تابی اور بے چینی تھی، آپ اس بے تابی کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھا کر گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل کے اندر روح کی خوراک اور غذا کی جو اہمیت، اس کی قدر اور اس کی جو مقام ہے، یہ جاننے والوں کی پتہ ہے کہ روحانی غذا کی کتنی اہمیت ہے، جن کو اس چیز کا احساس تھا۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ تفصیلاً واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چند چیزوں کا علم ہے جس کا علم مجھے نہیں، تو سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور علم حاصل کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو یہ فرمانے لگے کہ میں اس آدمی کے پاس جس کے پاس چند چیزوں کا علم ہے، میں اس کے پاس پہنچوں گا، اس سے علم حاصل کروں گا، اگرچہ مجھے کئی حقبے سفر طے کرنا پڑے۔ ایک حقبہ تقریباً 70 سال یا 80 سال کا ہوتا ہے، تو کئی حقبے مجھے کئی 70 اور کئی 80 سال مجھے چلنا پڑے، میں سفر طے کرتا ہی رہوں گا جب تک میں اس کو مل کر وہ علم حاصل نہ کروں۔ یہ ہے روح کی غذا، کہ جب روح کی غذا ملتی ہے تو جسم تکلیفیں آتی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کا نہیں ہے۔ پھر روح کی غذا کی اہمیت اور اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ امام نعیم المجمر جو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں، 20 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کلاس اور مجلس میں رہے ہیں، 20 سال تک علم حاصل کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 227۔ یہ ایک روح کی لذت آ رہی تھی، روحانی خوراک غذا کی ایک لذت تھی جس کی وجہ سے 20 سال۔ آج ہم تو
علم کے لیے، اس دین کے علم کے لیے خصوصاً 1 سال نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، چند سال چند مہینے نکالنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہمارے اسلاف 20 سال جو وہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری کے شیخ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، انہوں نے سب کچھ علم کے لیے لگا دیا، گھر کا سامان تک بھی بیچ دیا، حتیٰ کہ عرصہ دراز تک ننگے پاؤں چلتے رہے، اتنے پیسے بناتے کہ جوتا ہی خرید لیں، جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ علم کے لیے انہوں نے صرف کر دیا۔ تو اس لیے روح کی خوراک، اس کی اہمیت جن کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اپنے سب کچھ، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمہ پر عمل کرتے ہوئے یہ روح کی غذا، خوراک، روحانی تعلیمات، اس کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔